ولایت سنت رسول پر خالی عمل کرنے سے ولایت حاصل نہیں ہوتی، ولایت کسب سے نہیں اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ زور سے بولو میرے بھائیوں، ولایت کسبی نہیں ہے، وہابی ہے، یعنی بندہ عبادت کے ذریعے سے ولی نہیں بن سکتا، خدا کی عطا سے ولی بن سکتا ہے۔ اور جب خدا چاہے گا ایک لمحے کے اندر اس کو عالم بھی بنا دے گا، ولی بھی بنا دے گا۔ میرا خدا ایسا قادر مطلق ہے کہ وہ چاہے تو اپنے بندے کو بچپنے میں ولی بنا دے۔ جیسے میرا غوث بچپنے میں ولی، زور سے بولو، میرا غوث بچپنے میں ولی تھا، آیا تھا ولی بن کے آیا تھا۔ ابھی میں نے آپ سے یہ کہا ہے ولی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، تو غوث پاک کو ہم مادرزاد ولی تو سمجھتے ہیں، اور ولی ہونے کے لیے آپ کہتے ہیں عالم ہونا ضروری۔ تو انہوں نے تو بچپنے میں عالم بن کے نہیں دکھایا، وہ تو عالم نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر عالم ہوتے تو پھر 17 سال کی عمر میں وہ بغداد جاتے علم حاصل کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہا؟ لہذا وہ عالم تو نہیں تھے۔ آپ کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، بچپنے میں ولی تھے آپ بولو، تو یہ عالم نہیں ہے جس کا پتہ چلتا ہے کہ جو عالم نہیں ہے وہ بھی ولی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ مت بولیے۔ ایک سوال ہے، کسی کا اعتراض ہے، اور ان لوگوں کا اعتراض ہے جو لوگ اشرف علی تھانوی کے ماننے والے ہیں، جو لوگ رسول پاک کے گستاخوں کے پیروکار ہیں، ان لوگوں کا اعتراض ہے۔ اور آل رسول ایسا جواب دیتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو خدا بچپنے میں کسی کو ولی بنا سکتا ہے، وہی خدا بچپنے میں اس کو عالم بھی بنا سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی بچپنے میں ولی بھی تھے اور بچپنے میں وہ عالم بھی تھے۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ یہ ٹرین کی بات ہے۔ کسی زمانے میں ٹرین میں بہت سفر کرتا تھا، آج رات یہاں ہوں تو کل رات میں کم سے کم 400 کلومیٹر کی دوری پر ہوں، پرسوں رات 600 کلومیٹر کی دوری پر ہوں۔ یہ میری زندگی تھی اس زمانے میں۔ ٹرین میں بہت سفر کرتا تھا، اور جب کوئی اس طرح کا آدمی مل جاتا تو سفر آسانی سے کٹ بھی جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ عالم ہے، اس کا ثبوت پیش کیجیے۔ تو میں نے کہا کہ عالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں کہ فرائض جانے گا، واجبات جانے گا، سنت جانے گا؟ کہاں؟ میں نے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی جس دن پیدا ہوئے وہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، اور اسی دن سے انہوں نے روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ 11:30 تک زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ نہیں غوث اعظم رمضان کی پہلی تاریخ میں پیدا ہوئے اور اسی دن سے انہوں نے روزہ رکھا؟ کہاں کا؟ یہ سنا ہے میں نے کہا یہ روزہ رکھنا ان کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ روزہ رکھنا ان کے عالم ہونے کا ثبوت ہے، فرمان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ پالنے میں لیٹنے والا بچہ جانتا نہیں ہے کہ مہینہ کون سا چل رہا ہے، سال کے کتنے مہینے ہو رہے ہیں، کس مہینے میں خدا کا کیا حکم ہے، وہ نہیں جانتا۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی پیدائش کے پہلے دن پتہ چل گیا یہ شوال کا مہینہ نہیں ہے، ذی قعدہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، محرم اور ربیع الاول کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا معلوم ہوا کہ رمضان میں کیا حکم ہے اللہ کا؟ غوث اعظم کو اس کا بھی علم تھا، اگر علم نہیں ہوتا تو وہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو پتہ چلا کہ غوث اعظم کو اپنی پیدائش کے دن پتہ تھا کہ
کہ سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں اور کس مہینے میں خدا کا کیا فرمان ہے، اور اس فرمان پر انہوں نے عمل بھی کیا. ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. میں نے اس کو ترقی کر کے ایک بات کہی، آپ بھی سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. وہ بات یہ ہے کہ پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا روزہ کس کو کہتے ہیں. دیکھو یہ پھر ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے، عورتوں کے یہاں سے بھی آواز نہیں آنا چاہیے. سنو سنو، تم کو بھی قیامت کے دن اپنا خود حساب دینا پڑے گا. تمہارا شوہر یا تمہارا باپ یا تمہارا بھائی تمہارا حساب نہیں دے گا. ہر ایک کو اپنا حساب دینا پڑے گا. اس لیے آپ لوگ نیکی حاصل کرو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جنتی بن جائیں. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہی کہتا ہوں کہ نیکیاں حاصل کیجیے. یہ نیکیاں آپ کو قبر میں بھی آرام پہنچائیں گی اور حشر کے میدان میں بھی جنت میں لے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، پہلے اسے جاننا ہے. روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے 3 چیزوں سے رک جانا روزہ ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کھانے سے رک جانا، دوسرا کیا ہے؟ پینے سے رک جانا، تیسرا کیا ہے؟ بیوی سے ملنے سے رک جانا. ان 3 چیزوں سے رک جانے کا نام عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک روزہ کہلاتا ہے. زور سے بولیے. سبحان اللہ. اب کتابوں میں آیا کہ غوث اعظم رمضان کی پہلی تاریخ میں پیدا ہوئے، اسی دن سے روزہ رکھا. تو میرے ذہن پہ سوال پیدا ہوا کہ وہ روزہ رکھتے تھے تو پتہ کیسے چلتا تھا کہ وہ روزہ دار ہیں؟ تو پھر کتاب میں یہ بھی ملا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کہتی تھی کہ میرا بندہ صبح صادق ہوتے ہی، میرا بیٹا صبح صادق ہوتے ہی میرا دودھ پینا بند کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سا؟ کوئی بات نہیں. اب آپ پورے طور پر میری طرف متوجہ ہو جائیے، زیادہ دیر مجھے بولنا نہیں ہے. ایک آواز ہو کے مگر بول دیجیے آپ لوگ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو غوث اعظم کی والدہ نے کہا کہ اس کے روزہ رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ صبح صادق ہوتے ہی وہ میرا دودھ پینا بند کر دیتا، اور جیسے ہی سورج ڈوبتا میرا بیٹا عبد القادر میرا دودھ پینا چالو کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے بولیے. سبحان اللہ. آپ کو ایک مسئلہ اور بتا دوں تو اور اچھا لگے گا، کیونکہ مسئلہ جانیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا کہ عبد القادر جیلانی کیا ہے. سورج جیسے ہی ڈوبے فوراً اسی وقت میں افطار کرنا میرے نبی کی سنت ہے. بالکل ذرہ برابر بھی دیر نہ کی جائے. ابھی تو گھڑی کا زمانہ ہے، سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے. اس زمانے میں میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی کو پہاڑ کے اوپر برندی پہ بھیج دیتے تھے، وہ دیکھتا رہتا تھا سورج جیسے ہی ڈوبتا تو وہ آواز لگاتے غربت الشمس، سورج ڈوب گیا، فوراً میرے سرکار کھجور نوش فرما دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے روزہ افطار میں کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی سورج ڈوبے ویسے ہی کھا پی لو. یہ ہے روزہ کھولنے کی سنت، روزہ افطار کرنے کی سنت. اب دیکھیے غوث اعظم جیسے ہی صبح صادق قریب ہوتی تو ان کا دودھ پینا بند ہو جاتا، اور جیسے ہی سورج ڈوبتا دودھ پینا شروع کر دیتے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کو اپنی پیدائش کے دن یہ معلوم تھا روزہ کس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کی ابتدا کیا ہے؟ روزے کی انتہا کیا ہے؟ روزے کا شروع کیا ہے؟ روزے کا اخیر کیا ہے؟ غوث اعظم کو اپنی پیدائش کے پہلے ہی دن یہ معلوم تھا کہ روزے کا فرض کیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ روزے کی سنت کیا ہے۔ زور سے بولیے میرے بھائی۔ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک بھوکا پیاسا رہنا فرض ہے، اور سورج ڈوبتے ہی افطار فوراً کر لینا میرے نبی کی سنت ہے۔ اپنی پیدائش کے پہلے ہی دن سے اس بات کے عالم تھے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کا فرض کیا ہے، روزے کی سنت کیا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں غوث اعظم کو اپنی پیدائش کے پہلے ہی دن سے واقفیت تھی۔ یہی واقفیت ہونا، روزہ رکھنا، فرض ادا کرنا، جان لینا کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں خدا کا حکم کیا ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، ان چیزوں کو جان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ عبد القادر جیلانی صرف ولی پیدائشی نہیں تھا بلکہ وہ پیدائشی عالم بھی تھا، اللہ یا رسول اللہ زندہ باد اب اس کا دوسرا ایک سوال ہے، کس کا؟ کوئی ٹرین والے کا۔ ٹرین والا تو سمجھتے ہو نا، میں نے بتا دیا پہلے، ابھی نام بتاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے وہ، کیونکہ ان لوگوں کا نام اتنا خراب ہے کہ وہ ان کا نام ان کے سامنے لے لے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا پیارا، ایسا خراب نام تم نے رکھا کیوں؟ بہرحال اس کا ایک سوال اور ہے، اگر وہ عالم ہوتے تو پھر 17 سال کی عمر میں انہوں نے جیلان سے بغداد کا سفر کیا۔ یہ بہت مشہور سفر ہے، اور اس سفر میں ڈاکوؤں نے حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ یہ واقعہ بتانا فی الحال میرا مقصد نہیں۔ ہم جو بولنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ 17 سال کی عمر میں عالم ہونے کے بعد پھر وہ علم حاصل کرنے کے لیے کیوں گئے؟ اس کا جواب میں نے اس کو یہ دیا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے کس کو دیا؟ تم نہیں بولو گے، میں جانتا ہوں، مگر میں بولتا ہوں، سوال بھی میں کروں گا، جواب بھی میں تم کو دوں گا۔ حضرت یہ آخری پہلو ہے میری تقریر کا، بہت غور سے سن لیجیے۔ کائنات میں، سارے عالم میں، پوری دنیا میں، اللہ کی سارے مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم اگر کسی کو دیا ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، بھائی حلیمہ کا دلارا ہے، عبداللہ کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ خدا کا حبیب ہے جس کا نام محمد ہے، جس کی صفت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ اللہ اللہ، اپنے حبیب کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ لگتا ہے کہ ان لوگوں کے دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، یا یہ ہے کہ وہ کم پڑھے لکھے ہیں یا ایک دم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ نبوت کا اعلان کرنا اور ہے، اور نبوت کا پانا اور ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا رسول تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی حضرت آدم دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے تھے، ابھی حضرت آدم کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، ابھی وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھی۔ میرا رسول خود فرماتا ہے کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ تھے۔ زور سے بولو، زور سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں ان کی نبوت کا ایک ثبوت اور پیش کرتا ہوں۔
کہ وہ 40 سال کے بعد نبوت والے نہیں بنے، بلکہ حق یہ ہے کہ وہ یوم الست سے نبی تھے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو میرے سبحان اللہ، آج رسول پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے میری عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، بیماریوں میں گھرا ہوا رہتا ہوں اور ہر بیماری میرے خدا کی نعمت ہے، میں جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہوں مگر ایمان کے اعتبار سے میں بہت طاقتور ہوں، بہت مضبوط ہوں۔ سبحان اللہ، اور آپ کو اور حیرت ہوگی کہ مجھے کافی تکلیف کبھی رہی ہے اور کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کسی سے بحث کرنی ہوگی، جب میں بحث کرنے کے لیے آ گیا تو میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے مجھے طاقت دے دی ہے۔ حضرات عرض کرنا یہ ہے کہ میں ایک ثبوت اور پیش کرتا ہوں، بہت مشہور ہے کہ رسول پاک جب دنیا میں تشریف لائے فوراً سجدے میں گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ، آخری بات ہے، بتائیے، یہ آخری بات ہے اور اس بات کو ڈھنگ سے سن لو۔ آج کل ایمان کے لٹیرے ہر طرف گھوم رہے ہیں، بے شک، کہیں تمہارے ایمان کو نہ لوٹ لیں۔ اس لیے میں برابر عزیزم ڈاکٹر امان الاسلام اور دیگر جو یہاں کی سنی لوگ ہیں اور بھی وہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ برابر آپ دینی چرچا رکھیے، تب جا کے آپ کا ایمان بچے گا۔ بے شک، اگر اپنے پیر سے دور ہو گئے، اپنے عالم سے دور ہو گئے تو کوئی بھی ڈاکہ ڈال دے گا، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ مضبوط رابطہ رکھیے، تعلق رکھیے تاکہ آپ کے ایمان کا کوئی سودا نہیں کر سکے۔ بے شک، اس لیے کہ موت کے بعد اگر سب سے قیمتی چیز آپ کے ساتھ جا سکتی ہے تو وہ آپ کا ایمان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، زور سے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی انہوں نے سجدہ کیا سبحان اللہ، اور سجدے میں کیا پڑھا؟